ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ہوں ناظم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ساڈا پاکستان۔ چھوٹی سی ایک آپ سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا۔ آپ کو ایک اشتہار نظر آ رہا ہوگا کہ 21 اکتوبر کو جو میاں صاحب مینار پاکستان آ رہے ہیں اور ہر ان کے کینڈیڈیٹ نے اپنے اپنے حلقوں میں فلیکس وغیرہ لگائی ہیں کہ آپ جو ہے مہنگائی کے خلاف اور خوشحالی کے لیے میاں صاحب کے سنگ جو ہے ان کا استقبال کریں گے، اور ادھر ایک ان کا کوئی جلسہ ہوگا کہ میاں صاحب آ رہے ہیں۔ ان کے آنے کے حوالے سے ہم نے ہمارے جو صحافی بھائی ہیں، باقیوں کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن میں تو اپنے آپ پر فرض سمجھتا ہوں کہ قوم کے سامنے جو ہے اپنی سوچ کے مطابق جو ہے سچ سامنے لایا جائے کہ ہماری قوم کو ان لوگوں نے سمجھ کے کیا رکھا ہوا ہے۔ یہ میاں صاحب آئے سن 2013 میں، یہ تھوڑا سا آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ اگر آپ پٹواری بھائی بھی ہیں تو آپ کو جو ہے بات سمجھ آنی چاہیے، باقی آپ کا فیصلہ اپنا ہے۔ سن 2013 میں نواز شریف صاحب آئے اور اس وقت کی جو سیاست تھی، اس وقت کے جو مسلم لیگ کا بیانیہ تھا کہ بہت مہنگائی ہے، اور اس وقت واقعی اس حساب سے بہت مہنگائی تھی، یہ بات ماننے والی ہے۔ 120-25 روپے پٹرول تھا جو میاں صاحب اس کو واپس 63-62 روپے لے کر آئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہاف قیمت پر پٹرول کو واپس لے کر آئے، تو اگر 120-21 روپے تھا تو بہت مہنگا تھا۔ اس طرح چینی اس کے ریٹ 100 روپے اس وقت پہنچ گئی تھی، اور اس طرح گھی وغیرہ ہر چیز مہنگی تھی۔ مہنگائی کا عالم جس طرح آج ہمیں محسوس ہو رہا ہے اس حساب سے اس وقت بھی مہنگائی بہت تھی، لیکن میاں صاحب آئے، انہوں نے جو ہے مہنگائی کو کنٹرول کیا۔ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے یا کوئی نہ ماننے والی بات نہیں ہے، لیکن اس ساری سچویشن کا ذمہ دار مسلم لیگ نون نے پیپل پارٹی کو ٹھہرایا، یا کہ پیپل پارٹی جو ہے وہ مشرف صاحب کو ان کے ذمہ ڈال رہی تھی، لیکن ان کا بیانیہ مسلم لیگ کا یہ تھا کہ یہ سارا جو کیا دھرا ہے یہ پیپل پارٹی کا ہے، یہ زرداری کا کیا دھرا ہے۔ تو چلو جی، لوگوں نے مان لیا، ٹھیک ہے جی، میاں صاحب آئے، انہوں نے باہر سے کمپنیز آئی، انہوں نے انویسٹ کیا، ملک جو ہے ایک لوگوں تھے غربت میں پس رہے تھے، ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ سہارا ملا، غریب آدمی کو سہارا ملا، روزگار چلے، مزدور کی دیہڑی لگنے لگی، تو ایک اچھا ملک چلنے لگا۔ چلو جی، میاں صاحب چلے گئے، خوشحالی کا دور تھا، مان لیا۔ پھر آ گئے ہمارے خان صاحب، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں مہنگائی کرنی پڑے گی، کیونکہ جو ہے یہ نون لیگ اور پیپل پارٹی نے جو ہے وہ ملک کو سارا کھا گئے ہیں، وہ اس کو لوٹ مار کر کے، لیکن ہمیں مہنگائی کرنی پڑے گی۔ چلو جی، مہنگائی ہوگی، ان کے بھی 3.5 سالہ دور گزر گیا۔ اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کی حکومت آئی۔ پھر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی جو میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب، میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، اور ان کا جو ہے، یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم قدم قدم پہ اپنی تاریخ کو بھول جاتے ہیں، ہمیں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا کل کیا ہوا تھا، اسی لیے تو ہمیں یہ لوگ بیوقوف بنا لیتے ہیں بڑی جلدی سے۔ اگر ہمیں شیشے کی طرح جو پیچھے انہوں نے کیا ہے ہمیں اگر نظر آ رہا ہو، اگر ہمارے اندر جرت ہو کہ ہم ان کو بتا سکیں کہ یہ سارا کچھ جو کیا دھرا ہے یہ آپ سب کا ہی تو ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہم کہتے نہیں، اور وہ بڑی آسانی سے ہمیں جو ہے بیوقوف بنا لیتے ہیں۔ اسی لیے میں باتیں دہرا رہا ہوں، ورنہ یہ کوئی بڑی جو ہے وہ دور کی باتیں نہیں ہیں، ماضی قریب کی باتیں۔ تو جی شہباز شریف صاحب آ گئے، انہوں نے
انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے جو خان صاحب کی حکومت میں سوری ہمیں کوئی خان صاحب سے جو ہے وہ کوئی ہمیں ہمدردی نہیں ہے، جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ بھی، اور انہوں نے جو اسلام مخالف کام کیا ہے وہ سارے لوگوں پہ اور قوم کے سامنے ہے. لیکن بات جو ہے وہ ایک جو فگر پہ بات آئے گی تو پھر بات کرنی پڑے گی. جو پٹرول جو ہے 150 روپے لیٹر 160 روپے لیٹر مل رہا تھا، وہ مریم صاحبہ کو اور بلاول بھٹو صاحب کو جو ہے وہ بڑا مہنگا نظر آ رہا تھا، اور وہ مہنگائی مارچ لے کر نکلے تھے سندھ سے. بلاول صاحب اور مریم صاحبہ جو ہے وہ انہوں نے مارچ نکالے مہنگائی کے خلاف کہ جی غریب آدمی مر گیا ہے، مزدور کدھر جائے گا، 150 روپے لیٹر پٹرول ہے. تو مہنگائی کے خلاف پھر انہوں نے اپنا بیانیہ چینج کر لیا جی. جب وہ حکومت ان کی بن گئی پی ڈی ایم کی تو انہوں نے مہنگائی کرنا شروع کر دی. پھر اگر ایک دو صحافیوں نے سوال کیا کہ مہنگائی تو آپ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی ہم مہنگائی نہیں کر رہے، ہم ملک بچا رہے ہیں. دیکھیں یہ کس طرح ہمیں جو ہے ایک منٹ میں اپنا بیانیہ بدل لیتے ہیں، اور ہم بھی جو ہے آگے سے ہمارے اندر جرأت نہیں ہے کہ ان سے سوال کر لیں. چلو اس وقت تو یہ ہماری پہنچ سے دور ہوتے ہیں، لیکن یہ جو آج بینرز لگے ہوئے ہیں جی کہ میاں صاحب کے لیے ہم نے جانا ہے استقبال کے لیے، تو اب تو ہم ان سے سوال کر سکتے ہیں. اب جو ان کے کینڈیڈیٹس ہمارے حلقے میں ان سے تو ہم سوال کر سکتے ہیں نا. کیا ہوا جو ہم پٹواری ہیں لیکن ہم پاکستانی تو ہیں، ہم بھی اسی غربت کی چکی میں تو پس رہے ہیں نا. ضروری تو نہیں ہے کہ جو پٹواری ہوگا وہ کوئی جو ہے وہ گھاس کھاتا ہے یا کوئی وہ جو چاول کی پھک نکلتی ہے وہ کھاتا ہے، لیکن اس نے بھی روٹی کھانی ہے نا. تو ہم سوال تو کر سکتے ہیں ان کے کینڈیڈیٹ سے. ہم ان کو ایسے آسانی سے بیوقوف نہیں بنا سکتے. ہم نے ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے نہیں سوچا، ہم نے ان کے جو ہے فیوچر کے لیے نہیں سوچا، ہم نے ان کی آنے والی نسلوں کو جو ہے قرضوں تلے دبا دیا ہے. لیکن ہمارے اندر اتنی بھی سکت نہیں ہے کہ ہم ان سے سوال ہی کر لیں. چلو جی وہ میاں صاحب بھی چلے گئے، اب نگران حکومت آ گئی. اب جو کرنٹ بینر لگے ہوئے ہیں کہ جی خوشحالی کے سنگ میاں صاحب کے سنگ، مہنگائی کے خلاف جو ہے یہ میاں صاحب ہی ایسی مارکیٹ میں بھی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں اور سارے لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ میاں صاحب آئیں گے. میاں صاحب اب اس ملک کی مجبوری بن چکی ہے، ہماری مجبوری ہے میاں صاحب کے، ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے میاں صاحب کو لائیں گے تو ملک جو ہے اسٹیبل ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. بات دیکھیں اگر تو سن 2013 میں الیکشن کے بعد میاں صاحب خوشحالی لے کر آئے تھے، پیچھے ریورس میں جا رہا ہوں، اگر میاں صاحب خوشحالی لے کر آئے تھے اور وہ سارا کیا دھرا پی ڈی ایم پیپل پارٹی کا تھا، تو پھر جو اب خان صاحب کی حکومت کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہے، اس میں مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ زرداری صاحب کے ساتھ ہاتھ کیوں ملایا، ڈاکو کے ساتھ ہاتھ کیوں ملایا، جس نے ملک کا نقصان کیا تھا، جس نے ملک کو اس نہج تک پہنچایا تھا، جو آپ کو بڑی قربانیاں دے کر کیونکہ آپ کو بڑا جو ہے درد ہے اس قوم کا، بڑی قربانیاں دے کر آپ نے اس ملک کو اوپر لے کر گئے. آپ کو مشکل فیصلے بھی کرنے پڑے، آپ کو دن رات ایک بھی کرنا پڑا، لیکن آپ نے ان کے ساتھ ہاتھ کیوں ملایا جنہوں نے ملک کو اس نہج تک پہنچایا تھا. تو معلوم یہی ہوتا ہے اور سچ یہی ہے کہ آپ سب جو ہے ایک ہی بانڈے کے ڈھکن ہیں. آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ میں فرق صرف یہی ہے کہ آپ کو بیوقوف بنانا آتا ہے. آپ اس قوم کو ایک نیا بیانیہ دے کر، ایک نیا دھوکہ دے کر آپ جو ہے اس قوم کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، یہ ہنر ہے آپ کے پاس. اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر میاں صاحب خوشحالی سن 2013 میں لے کر آئے تھے، اور آپ بھی قوم جو اگر یہ امید کر رہی ہے، ادارے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ میاں صاحب خوشحالی لے کر آئیں گے، اس دلدل سے میاں صاحب نکال لیں گے پاکستان کو، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت سن 2013 سے پہلے جو ہے ملک کے اوپر کتنا قرضہ تھا. انہوں نے کوئی ایک منصوبہ، ایک ٹکے کا کام بھی بغیر قرضہ لیے کیا ہے؟ اگر قرضہ لے کر کیا ہے تو پھر ایسا کام تو ہمیں نہیں چاہیے جو ہمیں بعد میں جو بھگتنا پڑے. ابھی بھی ملک کا قرضہ کدھر پہنچ گیا، ابھی بھی میاں صاحب کو اس لیے لایا جا رہا ہے کہ میاں صاحب پہ لوگ ٹرسٹ کریں گے اور ہمیں قرضہ دیں گے.
ملک کو پھر وہی دلدل میں پھنسانا ہے۔ آخر کار آپ کے پاس کیا حل ہے کہ میاں صاحب جو ہے ہماری سود سے جان چھڑائیں گے یا اس نظام کو چینج کریں گے، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے؟ یہ بات ہمیں بتاؤ، یہ گارنٹی آپ ہمیں دو، تو پھر ہم جو ہے ہمارے کوئی ذہن میں بات آتی کہ یار چلو ہمارے پاکستان کی بہتری ہوگی۔ اگر آپ نے قرضے لے کر آئی ایم ایف کے پاس ہی جانا ہے تو پھر ایک مجھ جیسے نکمے آدمی کو بھی اگر بٹھا دیں گے، راہ چلتے کو بھی آپ بٹھا دیں گے، آئی ایم ایف نے پورے ہمارے فیصلے کرنے ہیں، ہم نے گروی چیزیں رکھ کر ہم نے قرضہ لینا ہے، تو پھر یہ کام تو ایک بہکاری بھی کر سکتا ہے جو بڑے ہنر مندی سے لوگوں کے جیبوں سے پیسے نکال لیتا ہے۔ تو خدارہ اداروں کو بھی چاہیے کہ ملک کو ایسی دلدل میں دوبارہ نہ جو ہے، آپ خدارہ ان کو لے کر آئیں، چاہے پھر وہ جیسے بھی فیصلے کریں، جو یہ بات کریں کہ ہم نظام کو چینج کریں گے، کیونکہ یہ سارے نظام اب زرداری صاحب گئے، میاں صاحب آئے، میاں صاحب گئے، خان صاحب آئے، پھر پی ڈی ایم آئی، تو نظام میں 1% کی بھی جو ہے ہمیں جو ہے چینج نظر نہیں آیا۔ تھانہ لا لو، کچہری لگا لو، اور باقی سارے معاملات کے اندر وہی سب کچھ ہو رہا تھا، 1% بھی جو ہے چینج نظر نہیں آیا، نہ ہمیں کوئی نیا پاکستان میں نہ پرانے پاکستان میں۔ تو اب تو ایک ہی واحد جماعت ہے جو نظام کو چینج کرنے کی بات کرتی ہے، جو ایک اسلامی نظام کی بات کرتی ہے، جو کہ ایک مکمل نظام ہے۔ اس نظام کی وہ بات کرتے ہیں، اس نظام پہ ہمیں شک نہیں ہے، وہ نظام ہمارا آزمایا ہوا ہے، وہ ایسا نظام ہے جو اس نظام کے تحت 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آئی ہوئی ہے، آن دی ریکارڈ اسلامک ہسٹری میں چیزیں پڑی ہیں۔ وہ تو اس نظام کی بات کرتے ہیں اور اس نظام کے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب آپ اگر یہ آپ کی نیتیں بد نیتی ہو کہ آپ یہ جو اب دور بدل چکا ہے، اب سسٹم بدل چکا ہے، تو یہ بھی اب ہمارا پڑوسی افغانستان ہے، سروائیو کر رہا ہے نا، وہ بھی اسلامی نظام کے تحت وہ سروائیو کر رہا ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کرتی ہے وہ واحد امید جب ہے وہ تحریک لبیک پاکستان ہے، اور آپ سب کو چاہیے کہ آپ اس نظام کے ساتھ کھڑے ہوں جو نظام آج ہماری ریاست کو بچا سکتا ہے۔ آخر کار حل یہی ہے اور کوئی حل نہیں ہے، چاہے ہم جتنی ایڑیاں کا زور لگا لیں، ہم نے اس دلدل میں مزید پھنسنا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی، سوچنے کی، پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔